بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حج بیت اللہ کے جو ہے وہ ارکان پورے کیے جا رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں عرفات کے مقام پہ خطبہ حج ادا کیا گیا، اور یہ سعادت جو ہے وہ مسجد الحرام کے خطیب جو ہیں ماہر بن حمد نے جو ہے وہ حاصل کی، اور انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو ہے وہ خون حرام ہے، اور انہوں نے اس خطبے میں واضح طور پہ احکامات الہی بتائے کہ یہ خطبہ حج جو ہے یہ کیوں دیا گیا مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، اور انہوں نے جو کچھ اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس کے لیے خصوصی دعا کی کہ اللہ پاک جو ہے وہ فلسطینیوں پہ اپنا رحم کرے، فضل کرے۔ یہ ہمارے ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے جو آج اس خطبے میں بیان کیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں وہاں مسلمان، کوئی حرام کے پیسے سے، کوئی حلال کے پیسے سے، اور پتہ نہیں کتنے اس نے یہاں لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرنے والے بھی وہاں جو ہے وہ ہر سال حج ادا کرنے پہنچ جاتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پیغام تو جو ہے وہ اسلام کا وہ جو ہے وہ امن، محبت اور اخوت کا ہے، اور اسلام میں کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، اور ایک دوسرے کا مال کھانا یہ بھی اسلام میں ناجائز سمجھا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرنا یہ بھی اسلام میں حرام سمجھا جاتا ہے، اور کسی کا حق، بہن کا حق، بھائی کا حق، کسی دوست کا حق کھانا اس کو بھی اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے جو ہے وہ یہ ارکان تک معاملات جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے بھی حجاج جاتے ہیں، اور حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور اب تو اتنا مہنگا حج ہو چکا ہے کہ 12-13 لاکھ روپے ایک ایک بندے کے حج پہ خرچ آ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں خطبہ، آج کے خطبے میں بہت ساری اسلام کے بارے میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطبہ تھا خطبہ حج، اس کے اقتباسات سے جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کو روشناس کرایا گیا، اور بتایا گیا کہ اسلام جو ہے یہ سلامتی کا دین ہے، اور اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، بھائی چارے، اور ایک دوسرے کے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ پھر اسلام کے اندر جو ہے وہ جبر کو جو ہے وہ جبر، تشدد اور جو یہ جو عدم برداشت ہے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے کا کیا حق ہے وہ بھی بیان کیا گیا، اور اسی طریقے سے بہت ساری اور بھی چیزیں بتائی گئیں کہ مسلمانوں کے اندر جو اس وقت نا اتفاقی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر زوال ہے، اور جو امام کعبہ تھے انہوں نے وہ واضح طور پہ بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد، اتفاق اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ لے کر آگے اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ اس کو نافذ کرنا ہوگا۔ ہمارے علماء بھی یہاں خطبہ بھی اپنے جمعوں کے خطبوں میں، عید کے خطبے میں، اس کے بعد تبلیغی جماعت والے، باقی مختلف اصلاحی جو یہاں پہ بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی یہ پیغام تو دیتے ہیں، لیکن صد افسوس ہے کہ جب تک ان کے پیغام کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہے، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اتنا بڑا 10 لاکھ 12 لاکھ سے اوپر اس وقت مسلمان جو ہے وہ وہاں حج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ 10-12 لاکھ افراد حج خطبہ کے بعد اور وہاں پہ جو عرفات ہے، پھر کنکریاں مارنا ہے، یہ سب جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے لیے یہ ایک سبق آموز، تمام وہاں جتنے اراکین وہ ادا کرتے ہیں وہ سبق کے لیے ہیں، اور کچھ سیکھنے کے لیے ہیں، اور اپنی عملی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر سال ہمارے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو ہے وہاں حج بیت اللہ سے واپس آتے ہیں، تو کیا ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا انہوں نے آ کے وہ جو پرانے کھاتے تھے وہ ختم کر دیے ہیں، ظلم زیادتی والے معاملات ختم کر دیے ہیں؟ کیا وہ اپنے جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ہیں وہ پورے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ حقوق العباد پہ دیا گیا ہے، اور یہ واحد ایک دین جو فطرت ہے جس کے اندر بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ تمہارے بہن اور بھائیوں کے جو رشتے ہیں، تمہارے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، تمہارے پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، ان تمام کے بارے میں بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ ان کا خاص خیال رکھو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ،
یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ بتائی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم نے اس سے بالکل اپوزٹ ہم جا رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے اندر عدم برداشت ہے۔ ہم جو ہے وہ جہاں پہ بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے قتل و غارت ہو رہی ہے تو زیادہ تر اسلامی کنٹری کے اندر ہو رہی ہے، اور جو عدم مساوات ہے وہ مسلم ممالک کے اندر ہے۔ تو ہم سنتے ضرور ہیں، خطبہ سنتے بھی ہیں، خطبے کے اوپر جناب ہم لبیک بھی کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی بھی صدائیں لگاتے ہیں، اور ہر سال ہم لاکھوں کی تعداد میں اربوں روپے کا خرچ بھی کر کے جاتے ہیں، لیکن حاصل کیا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ حاصل یہ ہے کہ حاجی کہلوا تو لیتے ہیں لیکن حاجیوں والا کوئی کام ہم نہیں کرتے، وہی ملاوٹ کرتے ہیں، وہی جھوٹ بولتے ہیں، وہی لوگوں کی جو ہے وہ کردار کشی کرتے ہیں، وہی لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہی لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتے ہیں، وہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ روزمرہ کے جھوٹ بول کے جو ہے وہ لین دین کرتے ہیں۔ تو ہماری جو صداقت ہے وہ گم ہو گئی ہے۔ ہم دین اسلام کو جو ہے وہ صرف ایک لبادے کے طور پہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں، اس کا جو عملی نفاذ ہے اس کی طرف ہماری جو اس وقت صورتحال ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مظلوم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، حالانکہ جہاد جیسی قوت مسلمانوں کے پاس ہے وہ ہم سے چھن چکی ہے۔ ہم صرف زبانی بد دعائیں دیتے ہیں کہ فلاں کو اللہ غرق کر دے، فلاں کو اللہ جناب وہ صفحہ ہستی سے مٹا دے، فلاں نے جو ظلم کیا اللہ اس سے حساب لے۔ اللہ نے تو لینا ہے، لیکن آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ جو ہمارے دین اسلام کا جو پہلا ایمان کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ یہ ہم نے ہتھیار جو ہے وہ پھینک دیا ہاتھ والا، اب ہم آگے صرف دعا والے جو ایمان کا ہمارا آخری اور نچلا درجہ ہے اس کے اوپر بھی ہماری جو ہے وہ ہم تزلزل کا شکار ہیں۔ وہ بھی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں طاقتور ہے، اس کو اگر ہم نے بد دعا دی تو کہیں اس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے بد دعا دی تو ہمیں گریبان سے نہ پکڑ لیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ خطبہ حج جو کروڑہا مسلمانوں نے سنا اور وہاں موجود لاکھوں مسلمانوں نے اپنے جناب وہ براہ راست اس کو وہاں سنا، تو آج سے ہمیں تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم سنت ابراہیمی بھی اربوں خربوں روپے لگا کے ہم جانور بھی خریدتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جس پیسے سے قربانی کر رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ ہم نے کسی کی حق کھایا ہے اس سے قربانی نہیں ہوتی، ہم نے کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس پیسے سے قربانی نہیں ہوتی، لیکن یہ صرف ہم نے ایک جو ہے وہ فرضی ایک جو ہے وہ نمود و نمائش کے لیے یہ سارے ہم کرتب دکھاتے ہیں، اور حقیقت بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں آ رہا ہے، ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ بھوکے سو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، بیمار تڑپ رہا ہوتا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور جو کوئی یتیم یسیر ہے وہ مدد مانگتا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہر طرف عذاب ہی عذاب ہے اور امتحان ہی امتحان ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی خطبہ حج کو اپنانا ہوگا، تب جا کے جو ہے وہ یہ حج قبول ہوگا اور ہماری زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی آ سکے گی۔ بہت شکریہ۔